السلام علیکم دوستو۔ ظالم بادشاہ فرعون کے دربار میں ایک امیر آدمی تھا۔ اس کا نام قارون تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، لیکن اللہ کا نافرمان تھا۔ اسے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے اپنا وزیر بنایا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے بہت زیادہ سود زبردستی سے لیتا اور انہیں غلام بنا لیتا۔ وہ جب محلے میں جاتا تو دولت کو گن گن کر خوش ہوتا رہتا۔ اس کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، لیکن اس کا لالچ بڑھتا ہی رہا۔ یوں وہ متکبر اور ظالم بن گیا۔ قارون نے دولت جمع کر کے سونے اور جواہرات سے کئی بڑی بڑی صندوق بھر لیے تھے، جن کے تالوں کی چابیاں ہی بہت بھاری تھے۔ ان چابیوں کو کئی طاقتور لوگ مل کر اٹھاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ دولت کے لالچ سے قارون کو روکا۔ وہ کہتے کہ ظلم سے فساد پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرتے، لیکن قارون عیش کی زندگی گزارتا۔ جب بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس کی وجہ سے غریب ہو کر غلام بن گئے، وہ چلچلاتی دھوپ میں محنت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو سمجھاتے کہ خبردار، دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم حلال کمائی ہو۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کیا تم غریبوں کے لیے خیرات کرتے ہو؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی نہ سنتا۔ وہ اپنے قیمتی جواہرات اور زیور پہن کر اتراتا پھرتا۔ یہ زیورات وہ اپنی شان دکھانے کے لیے پہنتے تھے۔ وہ اکڑ کر کہتا، یہ دولت میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے، غریبوں کو کیوں دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اللہ کے وہ عذاب یاد دلائے جو پہلے زمانے میں اللہ کے نافرمان لوگوں پر آئے تھے، لیکن قارون پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قارون کی آن بان دیکھ کر بہت رشک کرتے، لیکن ایمان والے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کا انعام صرف اسی کو ملتا ہے جو اللہ کا حکم مانے اور تکبر نہ کرے۔ وہ سمجھ گئے کہ قارون کا انجام برا ہوگا۔ جب قارون فساد سے باز نہ آئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ ایک شام خوفناک زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے اور دیکھا کہ قارون کا محل اور خزانوں کے کمرے زمین میں دنس رہے۔ قارون کی اتنی دولت اسے اللہ کے عذاب سے ہی نہیں بچا سکی۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئے اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔